السلام علیکم۔ عمرے کا مکمل طریقہ تھوڑا تھوڑا کر کے الحمدللہ بتا دیا گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ساری ہی چیزیں ویڈیو میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دو باتیں اس وقت بتانا مقصود ہے۔ میقات سے گزرنا، جیسے مثال کے طور پر قرن المنازل، ذوالحلیفہ، یلملم، ذات عرق، جحفہ، یہ جو میقات ہے نا، جو آدمی مکہ سے باہر رہتا ہے، حدود حرم سے باہر رہتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں انڈیا سے آنے والے، اگر وہ میقات سے کسی وجہ سے گزر رہے ہیں اور ان کا ارادہ مکہ آنے کا ہے، جیسے ہم یلملم سے گزر کر آ رہے ہیں یا ہم طائف گئے ہیں، قرن المنازل سے قرن المنازل میقات ہے، تو جب ہم میقات سے گزر کر اندر آئیں گے تو ہمارے لیے اگر حج کا موسم ہو تو حج کا، اور اگر حج کا موسم نہ ہو تو عمرے کا احرام باندھ کر اندر آنا ضروری ہے، احرام کی نیت کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے حج عمرہ۔ مکہ آنے والے کے لیے حج عمرہ باہر سے آنے والے کے لیے واجب ہے، لیکن بعض لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہے، یہاں عمرے کے لیے آتے ہیں اور طائف دیکھنے چلے جاتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے راستے میں قرن المنازل لگتا ہے، بعض لوگ عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں، اگر وہاں سے حاجی بغیر احرام کے یہاں آئے گا یا احرام تو پہن لے لیکن عمرے کی نیت نہیں کرے گا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ چنانچہ اسے اگر وہ دوبارہ میقات پر چلا جائے اور پھر واپس عمرے کا احرام اور نیت کر کے آ جائے تو انشاءاللہ اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔ دم کا مطلب ہے ایک قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں، جیسے مثال کے طور پر آدمی عمرے کے احرام میں ہے، اس نے عمرہ مکمل کیا لیکن حلق نہیں کیا یا ادھورا کر لیا اس نے، تو اس پر بھی دم واجب ہوتا ہے۔ حلق کیے بغیر اگر اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیا اور سمجھا کہ میرا عمرہ ختم ہوا تو اس پر بھی اسے دم واجب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سارے مسائل کو، جو باریک چیزیں ہیں، علماء سے معلوم کریں، آدمی سیکھ کر عمل کرے۔ ظاہر سی بات ہے ساری باتیں تو علم میں سیکھنے سے نہیں آئیں گی، لیکن اگر آدمی جب بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو پوچھ کر معلوم کر کے انشاءاللہ اگر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کے لیے انشاءاللہ سارے کام آسان ہوں گے۔ عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اس کی مکمل پابندیوں کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ان پابندیوں کے خلاف کرنا ایسا ہی ہے، مثال کے طور پر کسی نے روزے کی نیت کی تو کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، جو چیزیں منع ہے وہ منع ہے۔ اگر ان چیزوں کو وہ کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا پڑے گا، جان بوجھ کے کرے گا، کفارہ دینا پڑے گا رمضان کے روزوں میں۔ ایسے ہی عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جب تک آدمی احرام مکمل طواف وغیرہ کر کے عمرہ مکمل نہیں کرتا اور حلق نہیں کرتا، آدمی کے لیے وہ ساری چیزیں دوبارہ حلال نہیں ہوتی۔ تو کچھ باریک مسئلے ہیں، یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ اور ایک مثال، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی تو اب کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اور بس مکمل 2 رکعت نماز جب تک پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ نفل ہی کیوں نہ ہو، واجب ہو گئی۔ ایسے ہی عمرہ اگر کرنا ہے تو مکمل پابندی سے کریں، ورنہ ایک بار آپ نے عمرہ کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ حدود حرم سے باہر یا میقات نہ جائیں اور یہاں آپ طواف کرتے رہیں، کثرت طواف کریں، اور اگر آپ ذمہ داری کے ساتھ عمرہ پورا کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اس کا وبال بھی ہوگا نا۔ اس کی اگر لاپرواہی حدود حرم میں رہ کے کرے گا، جیسے ثواب زیادہ ہے تو گناہ بھی یہاں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کے لیے صرف دعائیں کرتے ہیں، تدبیر نہیں کرتے۔ دیکھیے دعا تو ضروری ہے، لیکن دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا حصہ حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے، اپنی کی کمائی میں سے الگ سے نکال کے آدمی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ضرور راستے بنائیں گے انشاءاللہ، کوشش کرتا رہے۔ بعض لوگ پاسپورٹ بھی نہیں بناتے، کوئی رقم جمع بھی نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بلائے گا تو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، بلائیں گے، لیکن بندہ کوشش اور دعا کرے گا۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تمام ایمان والوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، سب کو اللہ حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔